تمام سچے اچھے
صوفیوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ آواز میں کسی قسم کی کوئی گڑگڑاہٹ، رکاوٹ یا جملے ٹوٹ ٹوٹ کر تو آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بالکل صاف طریقے سے پہنچ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس آواز صحیح آ رہی ہے تو میں بسم اللہ کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، پرعزم وفا
ثابت قدم چیالے بہادر نہ بکنے والے مضبوط پکا 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 ایمان رکھنے والے پر عالم بہادر ساتھیوں، میری پیاری پیاری باوفا با کردار بہنوں، اسٹوڈنٹس، طالب علم، طلبہ و طالبات، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، ٹین ایجرز، بچے بچیوں، لڑکے لڑکیوں، اور میرے پیارے پیارے معصوم 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 فرشتوں جیسے، حوروں جیسے بچے اور بچیوں، اور ایک ایک سننے والے کو، خواہ پاکستان میں سن رہا ہو، اوورسیز کے کسی بھی حصے میں میری آواز سن رہا ہو، سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، تحریکی ساتھیوں، ملینیلز، اگر قریب قریب آپ کے آس پاس اگر کوئی کاغذ، کتاب، کوئی کاپی اور قلم، پینسل موجود ہو تو جو بات آپ لکھنا چاہیں اسے لکھ لیجئے گا۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ابھی میں نے کلام مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن مجید کی 63ویں سورت کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ بچے اس بات کو، ملینیلز اور ٹین ایجر اس بات کو اس طرح سمجھ لیں جیسے ایک سورت ہے قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں 30
سپارے ہیں؟ سپارے کتنے ہیں قرآن مجید میں؟ کتنے سپارے ہیں قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون جواب صحیح دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل کتنے سپارے ہیں؟ ایک جواب آ گیا 30 سپارے، 30 سپارے ہیں، اور ان 30 سپاروں میں آیتیں کتنی ہیں؟ 114، 114 کتنی سورتیں قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی صورتیں ہیں بھائی ساتھیوں ملینئرز؟ کیا لکھا آپ نے؟ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ سپارے 30 اور سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ 114۔ میں نے جو ملینئرز، یوتھ، اسٹوڈنٹس، میں نے جو آپ کے سامنے جس سورت کی ابتدائی آیات کو پڑھا اس کا نمبر کیا ہے؟ 63، 63ویں سورہ۔ کون سی سورہ ہوئی؟ اس کا نمبر کیا ہے؟ سورت کا جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اس کی چند آیات 63۔ اور ہر سورت کا ایک نام دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ تو میں نے جو تلاوت کریمہ کی چند ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا جو اللہ تبارک و تعالی نے نام دیا ہے وہ نام ہے المنافقون۔ المنافقون کیا؟ المنافقون۔ المنافقون۔ اب میں متعدد مرتبہ اپنے خطابات میں
مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھ چکا ہوں، حدیثوں احادیث اور جو محدثین کے علاوہ امامین گزرے ہیں مستند، ان سب نے لعنت بھیجی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے ساتھ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی المنافقین۔ اب اس آیت کریمہ کا نام ہے المنافقون۔ تو پہلے تو میں آپ کی خدمت اقدس خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، ملینیلز اور بچے بچیوں، گرلز بوائز اسٹوڈنٹس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ what is the meaning of al-munafiqun? That is Arabic word al-munafiqun. اس کو انگریزی میں آپ ہپوکریٹس کہہ سکتے ہیں، ہپوکریٹس۔ اور میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ اچھی طرح منافقون یعنی منافق سے منافقون نکلا ہے، تو لفظ منافق کے وہ معنی سمجھ لیں، جان لیں اچھی طریقے سے۔ تو اگر میرے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، اسٹوڈنٹس نے، گرلز بوائز نے اس لفظ کے معنوں کو سمجھ لیا تو انہیں بہت کچھ آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ منافق کسے کہا جاتا ہے۔ منافق کے جو معنی ہیں اس کا مطلب ایک تو ہے کہ جو نفاق رکھے اپنے دل میں، یعنی نفاق کا کیا مطلب ہوا؟ جو ریاکار ہو، عیار ہو، مکار ہو، جھوٹا ہو، دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، وعدہ خلاف ہو، عہد توڑنے والا ہو۔ یعنی میں بہت تیز جا رہا ہوں ساتھیوں، ملینیلز، کوئی اسٹوڈنٹ جواب دے اگر آیا ہوں
going very fast or are you writing? آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا؟ آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا؟ اچھا جواب آ گیا، جی بھائی لکھ رہے ہیں. اس کو آپ اور سمجھیے کہ وہ شخص، وہ فرد، وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ بچہ، وہ بچی، وہ اسٹوڈنٹ، گرلز ہو یا بوائز، جو شخص جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ اور ہو. مثال کے طور پہ آپ کے دل میں ہے آپ کو کھانا کیسا لگا. اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگا اور آپ یہ جواب دیں گے کہ کھانا بہت مزے کا لگا، تو دل میں تو آپ کے یہ ہے کہ کھانا اچھا نہیں تھا، لیکن آپ نے کسی کو سچ بتانے سے گریز کر کے آپ نے کھانے کی تعریف کر دی. یا آپ نے کوئی قمیص پہنی، کوئی جمپر پہنا، کوئی سوٹ پہنا اور کسی سے سوال کیا کہ یہ سوٹ، یہ جمپر، یہ قمیص میرے اوپر یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے، یہ جمپر کیسی لگ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے، اور یہ قمیص کیسی لگ رہی ہے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بیانی سے بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہے؟ اور منافق کو مزید سمجھیے کہ منافق کیا ہوتا ہے، جو ظاہر میں یعنی آپ کے سامنے تو وہ دوست ہو، لیکن باطن میں اندر سے وہ آپ کا دشمن ہو. یہ تو میں نے آپ کو یعنی بظاہر دوست، بظاہر وفادار، لیکن اندر سے غدار، یہ ہے منافق. ان پہ خدا کی لعنت ہے، ان پہ قرآن میں آیت اتری ہے. ایسے منافق یہ بہادر آباد میں بھی ہیں، حقیقی میں بھی ہیں، کمالو گروپ میں بھی ہیں، یہ سارے کے سارے منافق ہیں. بظاہر مہاجروں کے ہمدرد، بظاہر مہاجر قوم کے ہمدرد، لیکن ان کا جب مفاد آتا ہے تو مہاجروں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ میں لفظ مہاجر کو دفن کرنا چاہتا ہوں اور میں مہاجر ہونے سے انکار کرتا ہوں، میں مہاجر نہیں ہوں. درست یا غلط؟
کو آج میں قرآن مجید اللہ کے احکامات قرآنیہ سے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں. ان کے دل میں بظاہر قرآن پر حلف لیا کہ ہم مہاجر قوم اور MQM اور نظریے دینے والے کے آخری سانس تک وفادار رہیں گے، اور آج نظریہ دینے والوں کی یہ ماں بہن ایک کر رہے ہیں، تو یہ کون ہوئے؟ اب اگر آپ اس کو شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں ہوگا کہ وہ شخص جو بظاہر مسلمان مگر دل میں مسلمانوں کا دشمن اور ان کا منکرین خدا میں شامل ہو، خدا کا منکر ہو اور زبان سے مسلمان کہے، زبان سے مہاجر کہے اور دل میں مہاجروں کا دشمن ہو. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی نوجوانوں؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ مجھے معلوم ہے رات کے بہت 3 بھی بج چکے ہیں، 3:30 بجنے والے ہیں، لیکن میں کیا کروں، ٹائم کم ہے اور مجھے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، اپنی قوم کو سمجھانا ہے کہ وہ بہکاوے میں مت آئیں. منافق اور غیر نان منافق، سچے اور جھوٹے، منافق اور غیر منافق کے لفظ کو سمجھے، فرق کو سمجھے. جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اس پر وفاداری کی قسم کھائی اور عہد توڑا، تو اس نے خالی عہد توڑا یا قرآن کے وجود اور قرآن کی سچائی اور قرآن کے الہامی کتاب ہونے کا منکر ہوا، انکار کرنے والا ہوا. بولے اب آپ لوگ ظاہر ہے بول تو نہیں سکتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ آگے چل کے سمجھے، اسی سے نکلا ہے منافقت. منافقت کے کیا معنی ہیں کہ اندرونی طور پر جو دکھا رہا ہے آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، بٹ فرام انسائڈ، اندرونی، انسائڈ، اندرون کا مطلب انسائڈ. انسائڈ انسائڈ کیا ہے؟ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو. اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. سمجھ میں آئی میرے ساتھیوں یا نہیں آئی؟ منافقت کر رہا ہے،
یہ آدمی منافقت کر رہا ہے، یہ بہادر آباد والے، یہ ڈیفنس میں رہنے والے، قرآن کا عہد توڑنے والے، یہ منافقت کا عمل کر رہے ہیں، آپ کو بہکا رہے ہیں۔ شریعت دینی، شریعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ زبان سے یہ مہاجر کر رہے ہیں، دراصل اندرونی طور پہ مہاجروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے دشمنوں کے ساتھ ہیں، ISI کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، تمام مہاجر دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی منافقت کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ ریاکاری کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، ظاہر میں دوستی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ ہیں، اور اندرونی طور پر دشمنی کر رہے ہیں، باطنی طور پر دشمنی کر رہے ہیں، باطن میں دشمن، ظاہر میں دوست۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب میں آگے چلوں، کیونکہ یہ کوشش کی ہے ساتھیوں میں نے مختصر وقت میں منافق کی بات سمجھانے میں۔ آئیے اب میں چلتا ہوں آگے کی طرف، اور تیزی سے بتاتا رہوں گا، آپ لکھتے جائیے، اور اگر بور ہو رہے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں۔ پاکستان والے بتائے کیونکہ صبح ان کو اسکول بھی جانا ہے، آفس بھی جانا ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو بقیہ میں کل کر لوں، کس وقت؟ میں اس لیکچر کو کل کر لوں؟ نہیں، پاکستان سے باہر رہنے والے نہیں بتائے، ان کا ٹائم الگ ہوتا ہے، پاکستان والوں کا ٹائم الگ ہے، پاکستان سے بتائے ہوئے مجھے۔ پاکستان کے ساتھی تیار ہیں آپ لوگ، مائیں بہنیں بیٹیاں تیار ہیں، آپ بزرگ تیار ہیں؟ جاری رکھوں؟ اچھا، تو بہت سے لوگوں نے، مجھے نہیں پتا، دیکھو منافقت مت کرنا، آئیے قرآن مجید منافق کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے البقرہ، یعنی سورہ بقر بھی کہتے ہیں اس کو، اور 8ویں آیت ہے۔ سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اسی سورت، دوسری سورت البقر میں 10ویں آیت میں ہے
کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، بے ایمانی تھی، دھوکہ تھا، عیاری تھی، مکاری تھی۔ اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے جو ان غداروں پر، قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں پر، قرآن اٹھا کر بدعہدی کرنے والوں پر انشاءاللہ قرآن کی مار ضرور پڑے گی، ضرور پڑے گی۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی سورہ بقر کے اندر 11ویں آیت میں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ سمجھو، کہتے ہیں الطاف حسین نے مروا دیا تھا پوری قوم کو، ہم نے، بہادرآباد کہتا ہے ہم نے قوم کو بچا لیا، اور دوسرا کہتا ہے ہم قوم کو بچا رہے ہیں، بعض لفظ کو دفن کر کے۔ الطاف حسین کا جس نے نظریہ دیا اس کا نام مٹا کر ہم قوم کو بچا رہے ہیں، جس نے مہاجر نظریہ دیا، نظریہ دینے والے کا نام مٹا کر نظریہ قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے دیکھو یہ بلا شبہ فساد ڈالنے والے ہیں، لیکن بظاہر یعنی لیکن خبر نہیں رکھتے، یعنی یہ فساد ڈالنے والے ہیں، یہ مہاجر قوم کو تباہ برباد کرنے والے ہیں۔ سورہ بقر کی 13ویں آیت میں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی باتوں میں آ گئے تم بے وقوف ہو، اور ان کو سمجھاتے ہیں وفا پرست کہ الطاف حسین کو ماننا ہے تو دل سے مانو، تو کہتے ہیں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ذرا غور سے سمجھیں ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ وفا پرست ایمان لائے ہیں، سچے لوگ ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں دوسرے اسی طرح ہم بھی لے آئے ایمان۔ نہیں، ہم بے وقوف تو نہیں ہیں۔ اسی سورہ بقر میں آگے چل کر اللہ فرماتا ہے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے شیطان ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو خالی انہیں بے وقوف بنا رہے تھے، ہم تو ان سے صرف مذاق کیا کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی سورہ بقر میں
15वीं आयत में अल्लाह फरमाता है इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये समझ रहे हैं अल्लाह ने इन्हें जो छूट दी है तो वाह कर रहे हैं। इन गद्दारों का, मक्कारों का, अय्यारों का, मुनाफिकों का ऐसा बेड़ा गर्क होगा इंशाअल्लाह। ये कुरान का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। इसी सूरह बकर में 16वीं आयत में है ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली। ना तो इनकी तिजारत ही कुछ नफा दिया और ना ही वो हिदायत पाने वाले हुए, हिदायत छोड़ दी। कुरान मजीद की 5वीं सूरा है अल-माइदा। अल-माइदा इसकी 52वीं आयत में है अल्लाह ताला फरमाते हैं आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं और कहते हैं हमें खतरा है। ऐसा न हो कि कोई हादसा हम पे पड़ जाए, नौकरी चली जाए, मुलाजमत चली जाए, गिरफ्तारी हो जाए या हमें मार दिया जाए। कुरान मजीद कहता है फिर बताता हूं आप देखेंगे जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं, दौड़ दौड़ कर घुस रहे हैं, उनके जलसों जुलूसों में जा रहे हैं। यही देखें जरा गौर से, आप देखें आयत को मिलाएं, खोल खोल के कुरान मजीद ने एक एक चीज बयान कर दी है। इसीलिए कहते हैं दुनिया में इससे बड़ी, कुरान मजीद से बड़ी मोहतरम किताब न थी, न है, न आएगी कभी। देखिए अल-माइदा 5वीं सूरत है, 52वीं आयत है, 52 आयत नंबर, सूरत नंबर 5। आप देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं आप देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं और कहते हैं हमें खतरा है, ऐसा न हो कोई हादसा हम पे पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज लाए तो फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादिम होने लगेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है ये खुल के बता रहा है अल्लाह ताला। और इसी सूरह अल-माइदा में 53वीं सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और ईमानदार कहेंगे क्या यही वो लोग हैं, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमाल गारत हुए, ये नाकाम हो गए, इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। देखिए साथियों कुरान मजीद क्या कह रहा है। इसी सूरह माइदा में आयत 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, हालांकि कुफ्र लिए हुए ही आए थे और इसी कुफ्र को लेकर गए भी
اور جن باتوں کو یہ چھپا رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. الطاف حسین کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میرے ساتھیوں, نوجوانوں, بیٹا میں قرآن مجید سے سمجھا رہا ہوں. یا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہہ دو کہ قرآن مجید پہ تمہارا ایمان نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آئیے ساتھیوں, ایک سورہ ہے قرآن مجید کی 8ویں سورت, 8 نمبر 8 سورہ ہے. 49ویں آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت منافق جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے. ذرا غور سے کہیے, یہی الزام لگاتے ہیں نا مجھ پہ کہ الطاف حسین نے تمہیں بیوقوف بنایا. آئیے آگے چلتے ہیں ساتھیوں, اسٹوڈنٹس. سورہ توبہ 9ویں سورت ہے, 9 اس کی 56 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک لوگ ہیں, یہ ڈرپوک لوگ ہیں, یہ ڈرپوک لوگ ہیں. پھر دوبارہ پڑھوں, وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور ترجمہ ہے, اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ کیا قسمیں کھاتے ہیں وہ کہ ہم تم میں ہی سے ہیں, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو جھوٹ بہکا رہے ہیں تمہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ توبہ میں آگے چل کے آیت 57 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کی کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار محاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں. اسی سورہ توبہ میں 62ویں سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں. اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور پیغمبر کو خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. اگر یہ دل سے کچھ کرتے تو. اسی صورت میں آگے ہے, اب ذرا عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی سن لیں, قرآن الگ الگ کر کے بتا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، نویں سورت ہے، 67ویں آیت ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، خرچ کرنے میں ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک یہ منافق اور نافرمان ہیں۔ اور آگے اللہ تعالی سورہ منافقون جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ابتدا میں تلاوت کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو عذراء انفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت اس کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ منافق دل سے منافق ہیں، دل سے یقین نہیں رکھتے، لہذا یہ کاذبین ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اور اسی منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں آیت میں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور تم ان کو بعد میں دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں منافق کے بارے میں آج اتنا ہی کافی ہے ساتھیوں۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے۔ اس پہ قتیل شفائی مرحوم نے کہا ہے، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ان منافقوں کو سمجھ لو، یہ منافق ہیں، لعنت اللہ علی المنافقین۔ قرآن کی کھول کھول کے ایسے بیان کر دی تمہارے سامنے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے اور اللہ جانے کہ تم کس دل سے سن رہے ہو اور کتنا تم قرآن کی ان باتوں پر یقین کر رہے ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ منافق ہے جنہوں نے کمالوں نے آتے ہی ٹولے نے مہاجروں کی مخبریاں کی، غداریاں کی، پھر بھادرآباد ٹولے نے غداریاں کی، منافقتیں کی، تمہاری نوکری تمہیں نوکری سے نکلوا دیں گے، تمہیں گرفتار کروا دیں گے، تمہیں غائب کروا دیں گے، تمہیں لاپتہ کروا دیں گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ ورنہ تمہارے خاندان کا بھی عبرتناک انجام ہوگا۔ یہ دھمکیاں دے دے کر تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اے میرے معصوم مہاجروں، اے مظلوم مہاجروں جو گن پوائنٹ پہ ان کے ساتھ گئے ہو، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں آج جو ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں مجبوراً،
میں نے کہا کہ ان کے جلسوں میں مت جاؤ، یہ منافق ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا اور جو جا رہے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن تو میرا نہیں ہے نا، قرآن مجید تو اللہ کا ہے۔ ہم سب کے لیے عظیم تر دنیا میں سب سے بڑی محترم مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید ہے، اور انہوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم الطاف حسین تم سے اور ایم کیو ایم سے دغا نہیں کریں گے، مہاجروں سے دغا نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، اور انہوں نے کر دی۔ ISI کے ہاتھوں بک گئے، فوج کے ہاتھوں بک گئے، دشمنوں کے آگے بک گئے، اور انہوں نے مہاجروں کی مغریاں کر کے انہیں لاپتہ کروایا، انہیں قتل کروا دیا، ماورائے عدالت قتل کروا دیا، جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں اسیر کروا دیا۔ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ کس کس کو شہید نہیں کروایا انہوں نے؟ میری ماں بہنوں، میں آگے اور کیا بتاؤں۔ میں رمضان میں آپ سے کہتا تھا، ہر خطاب میں کہتا تھا کہ شہداء کے لواحقین کی مدد کرو، یتیم بچوں کی مدد کرو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ بعض یتیموں کے گھر شہداء کے جو یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، یا یتیم بچوں نے جب یہ کہا مما ابو نہیں آئے، آپ تو ہر سال کہتی ہیں ابا آ جائیں گے، ابا نہیں آئے، آج مرتبہ بھی کپڑے نہیں آئیں گے۔ ماں کیا کرتی؟ ماں نے کیا کیا؟ بعض ماں نے پرانے کپڑے لیے، انہیں رنگوایا یا خود رنگا اور استری کر کے قلم لگا کے بچوں کو کہا نئے کپڑے لائی ہوں، بچوں تمہارے لیے نئے کپڑے لائی ہوں۔ ان کے جوتوں کو دھو کے اس میں پالش اور سفیدی لگا کے یہ نئے جوتے لائی ہوں۔ یہ نئے جوتے لائی ہوں۔ یہ رنگدار کس کو کروا رہے ہیں؟ تمہارا دل کیسا کرتا ہے؟ غداروں کے جلسوں میں کیوں جا رہے ہو؟ میں نے جب اعلان کر دیا کہ وہ آج قوم کے لیے جب تک میری جان ہے میں جدوجہد کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، اور اگر یہاں یا کسی جگہ بھی آج قوم کو حقوق مل جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو میں خوش نصیب سمجھوں گا۔ خدا کے لیے میری بہنیں بیوہ 2 بجے تک بہادرآباد اور کمالو کے وہاں بیٹھی رہتی ہے، یا حرامزادے کیا کرتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ میرا بس چلے تو میں بہن کے ساتھ وہ حجر کروں جو شرابت آتی ہے، جو شرابت آتی ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جو محمد رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ میں یہ رخ کروں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتاتے ہیں، یہ میں وہ کروں جو اولاد رسول بتاتی ہے، جو مولا علی بتاتے ہیں۔
یہ الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، فوجی الیکشن ہے، فوج کرا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے یہ فوجی الیکشن ہے، فوجی سلیکشن ہے۔ میں تمام مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے خطرہ ہے آپ کی جان کو، کوچ ہمت کرے، اور اگر کوئی مجبوراً چلا بھی جائے تو بیلٹ پیپر خراب کر کے ڈال دے، ووٹ ان منافقوں کو دینے کا مطلب تم بھی منافق ہو، جنہوں نے کمالو اور حیدرآباد کے کسی بھی امیدوار کو، حقیقی کے کسی امیدوار کو ووٹ دیا، وہ بھی منافق ہوگا۔ روز محشر نہیں، اسی دنیا میں اس کی اور اس کی آل اولاد کی تباہی بربادی ہوگی، آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگی، ضرور ہوگی۔ خدا کے لیے بائیکاٹ کیجئے، بائیکاٹ کیجئے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ نوجوانوں یہ آج بھی چھاپے، ابھی بھی گلشن اقبال میں رینجرز چھاپے مار رہی ہے، اور رینجرز کتے کے بچوں، ڈرپوک بزدلو، لاؤ ہمارے ہاتھ میں بھی اتنا اسلحہ دو، ہم مرد کے بچے ہو تو آمنے سامنے آ کے مقابلہ کرو، مردوں کی طرح۔ کشمیر تم سے لیا نہیں جاتا، چھنے گئے علاقے جو بھارت نے لے لیے ہیں وہ واپس تم سے لیے نہیں جاتے۔ گلشن اقبال میں چھاپا، ویرپور خاص میں چھاپا، حیدرآباد میں چھاپا، نوابشاہ میں چھاپا، سکر میں چھاپا، شہزاد پور میں چھاپا، ساگر میں چھاپا، ٹنڈو آدم میں چھاپا، ٹنڈولا یار میں چھاپا، ٹنڈو جام میں چھاپا، کوٹری میں چھاپا، جام شوروں میں چھاپا، جہاں جہاں پرس رہتے ہیں، مہاجر رہتے ہیں، مہاجر علاقوں میں چھاپے مار رہے ہو تو بزدلو، یا اللہ ان پر تو اپنا قہر نازل فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، مولا علی کے صدقے، طریقت پاک کے صدقے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے، ان غداروں پر، ان منافقوں پر، مہاجر قوم کی پیٹ میں خنجر گھونپنے والوں پر اپنا عذاب نازل کر، اپنا عذاب نازل کر۔ تیری آیات جو پڑھی ہیں میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، ان پر عذاب بھیج، ان پر عذاب بھیج، اور جن کے اشارے میں یہ کام کر رہے ہیں ان فوجیوں پر، اس فوج پر، اس ISI کو غرق کر دے، عذاب دے، عذاب دے، عذاب دے، عذاب دے، آمین ثم آمین۔ آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے، اور الطاف بھائی کو مایوس اور اللہ کو مایوس مت کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کا، مجھ کا، میرا، آپ کا اور مہاجر قوم کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔